میں مجرم تو نہ تھی۔ وہ دن اچھی طرح یاد ہے مجھے جب میں 7 برس کی تھی اور اسکول جایا کرتی تھی۔ اسی اسکول میں فیاض میرے ماموں کا بیٹا بھی میرے ساتھ ہی پڑھا کرتا تھا۔ پھر وہ لوگ شہر سے گاؤں چلے گئے۔ اب صرف گرمیوں کی چھٹیوں میں ہی ملاقات ہوتی تھی، جب ہم چھٹیاں گزارنے نانی اماں کے گھر گاؤں جایا کرتے تھے۔ وقت گزرتا رہا، میں اور فیاض بڑے ہو گئے۔ اب جب فیاض سے سامنا ہوتا میں نظریں جھکا لیتی۔ وہ بہت خوبصورت نوجوان کا روپ دھار چکا تھا اور میں اس سے شرمانے لگی تھی۔ بظاہر اس سے چھپتی تھی، دل سے التفات برتنے لگی۔ ماموں جان شہر میں ملازمت کرتے تھے، گاؤں میں تھوڑی سی زمین پر گزارا تھا۔ کھیتی باڑی میں فیاض باپ کا ہاتھ بٹایا کرتا تھا۔ جب ہی 8ویں کے بعد اس کو تعلیم چھوڑنی پڑی۔ گھریلو حالات کی وجہ سے وہ شہر آ کر ایک فیکٹری میں ملازم ہو گیا۔ 1 سال تک ہمارے گھر نہ آ سکا۔ ایک روز آیا تو امی جان نے بہت خوشی سے اس کا استقبال کیا۔ خوب آؤ بھگت ہوئی۔ میں اس کو دیکھ کر خوشی سے نہال تھی، جیسے برسوں کا انتظار ختم ہو گیا ہو۔ امی نے مجھے کھانا پکانے کی ہدایت کی اور خود اس سے باتیں کرنے لگی۔ میں نے کان دھرے تو سنا، وہ کہہ رہی تھیں، بیٹا مجھے نور بی بی کی شادی کی بڑی فکر ہے، جانے کب اچھا لڑکا ملے اور کب اس کی شادی ہو۔ میں نے دیکھا وہ امی جان کی باتیں بڑے غور سے سن رہا تھا، جیسے کوئی کسی کا کہا دل کے کانوں سے سنتا ہے۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ امی کیا پیغام اس کو دینا چاہتی ہیں۔ لڑکی کی ماں اور اس سے زیادہ کیا کھلے لفظوں میں کہہ سکتی۔ گھر جا کر اس نے اپنی ماں سے تذکرہ کیا کہ وہ پھوپھی کے گھر گیا تھا اور پھوپھی اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتی ہیں۔ اس نے ماں سے کہا، اماں تم دیر نہ کرو اور فوراً جاؤ، میری شادی نور بی بی سے طے کر دو، اب تو میں روزگار بھی ہوں۔ جب ممانی نے بیٹے کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو وہ آگ بگولا ہو گئیں۔ بولی، ہرگز نہیں، مجھے تیری پھوپھی پسند نہیں ہے اور نہ ہی اس کی بیٹی نورا۔ میں تیری شادی اپنی بھانجی گوہرا سے ہی کراؤں گی۔ گوہر فیاض کو قطعی پسند نہ تھی، لہٰذا وہ خاموش رہا اور کچھ روز ماں کے پاس رہ کر واپس شہر میں اپنی ملازمت پر آ گیا۔ جب ممانی ہمارے گھر کافی دن نہ آئیں تو ماں خود ہی ایک روز ان کے گھر چلی گئیں اور پوچھا کہ کیا تم نے بیٹے کا رشتہ کرنا ہے؟ میری نور بھی بڑی ہو گئی ہے اور میں اس کی شادی کے بارے میں سوچ رہی ہوں۔ امی جان کی بات سن کر ممانی کی تیوری پر بل پڑ گئے۔ کہنے لگیں، تم اپنی بیٹی کی شادی جہاں چاہو کر دو، میں فیاض کی شادی اپنی گوہر سے ہی کروں گی۔ تم ادھر کی آس مت رکھنا، خواہ مخواہ وقت ضائع کرو گی۔ مایوس ہو کر امی لوٹ آئیں۔ اپنی بھابھی سے ان کو اب جواب کی امید نہ تھی، لیکن ٹکا سا جواب سن کر انہوں نے فوراً دوسرے رشتے کی تلاش کر دی۔ جلد ہی امی کو میرے لیے ایک رشتہ مل گیا اور انہوں نے شادی کی تاریخ رکھنے میں دیر نہیں کی۔ پل بھر میں تاریخ طے ہوئی، پھر چٹ منگنی پٹ بیاہ ہو گیا۔ شادی کے روز میں اتنا روئی کہ بے ہوش ہو گئی، مجھے خبر ہی نہ رہی کہ میری شادی ہو رہی ہے۔ اسی حال میں ایک بے جان مورتی کی طرح مجھے سجا سنوار کر رخصت کر دیا گیا۔ یہ اتفاق تھا کہ جس شخص سے میری شادی ہوئی وہ اس فیکٹری میں مینیجر تھا جہاں ایک ادنیٰ ورکر کی حیثیت سے فیاض کام کرتا تھا۔ فیاض کو خبر نہ تھی کہ میرا شوہر اس فیکٹری میں کام کرتا ہے۔ وہ اس کو نہیں پہچانتا تھا کیونکہ کبھی آمنا سامنا ہی نہ ہوا تھا۔ ایک روز میں اپنے خاوند کے ساتھ موٹر سائیکل پر فیکٹری کے نزدیک سے جا رہی تھی کہ فیاض نے مجھے دیکھ لیا۔ وہ ٹھٹک گیا۔ میں بھی حیران اور گمسم اس کو دیکھتی رہی کہ اشعر نے سوال کیا، نور کیا دیکھ رہی ہو؟ میں نے کہا،
یہ میرے ماموں کا بیٹا ہے، اسی فیکٹری میں کام کرتا ہے، تب ہی اس کو دیکھ رہی تھی۔ یہ سن کر اشر اس کے پاس گئے، دعا سلام کی، خیریت دریافت کرنے کے بعد اپنے گھر آنے کو کہا۔ ہمارا گھر فیکٹری کے نزدیک ہی تھا، لہٰذا وہ اس کو ساتھ لے آئے۔ مجھے کہا، کھانا بناؤ، تمہارا عزیز ہمارے گھر آیا ہے۔ میں کچن میں جا کر کھانا بنانے لگی۔ دل میں خوش بھی تھی کہ میرے خاوند نے میرے رشتہ دار کو اتنی عزت دی ہے، اور اداس بھی ہو گئی تھی کہ اتنے دنوں بعد اپنے من چاہے انسان کو دیکھا تھا۔ اس روز اشر اور فیاض دوستانہ انداز میں باتیں کر رہے تھے۔ کھانا تیار ہو گیا اور میں نے کھانا لگا دیا۔ دونوں نے کھانا کھایا اور پھر فیاض دوبارہ آنے کا وعدہ کر کے چلا گیا۔ اب مجھے اس کا انتظار رہنے لگا۔ ایک روز یوں ہی میں خاموش اپنے خیالوں میں گمسم تھی کہ اشر نے آواز دی، میں سن نہ پائی۔ اس نے دوبارہ پکارا، جب جواب نہ ملا تو اس نے چیخ کر کہا، کس کے خیالوں میں کھوئی ہو کہ اس دنیا میں ہی نہیں ہو؟ مجھے جواب کیوں نہیں دے رہی ہو؟ چونک کر میں نے شوہر کی طرف دیکھا، اس کی نگاہیں خوشمگی تھیں۔ بہرحال پھر بات آئی گئی ہو گئی، لیکن اس واقعے کے 2 ہفتے بعد ایک روز اشر چھٹی کے وقت گھر آئے تو فیاض ان کے ہمراہ تھا۔ اچانک بے اختیار فیاض کو سامنے دیکھ کر میری آنکھوں میں خوشی چمک گئی۔ اشر نے محسوس کر لیا کہ فیاض کے آنے سے مجھے دلی خوشی ہوئی ہے، بس اب روز ہی کسی نہ کسی بہانے فیاض کا ذکر نکال لیتا اور پھر سوال کرتا، سچ کہو، شادی سے پہلے تم کو کسی سے لگاؤ تھا؟ کسی کا خیال دل میں بسایا تھا؟ بس ایسی ہی باتیں کر کر کے اس نے مجھے پاگل اور خود کو نفسیاتی مریض بنا دیا۔ میں اس دن کو کوسنے لگی جب اچانک فیاض کا سامنا مجھ سے ہوا تھا۔ اشر ان کو گھر لائے تھے۔ نہ ایسا ہوتا اور نہ میری اچھی بھلی پرسکون زندگی کو گھن لگتا۔ برے دنوں کو آنا ہو تو آ جاتے ہیں، کوئی ان کو روک نہیں سکتا۔ ایک دن اشر نے کسی بات پر مشتعل ہو کر مجھے تھپڑ مار دیا اور خود گھر سے چلا گیا۔ میں چولہے کے پاس بیٹھی رو رہی تھی کہ اسی وقت اچانک فیاض آ گیا۔ آتے ہی اس نے اشر کے بارے میں دریافت کیا۔ میں نے پلکیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، آنسو گرنے لگے۔ وہ گھبرا گیا، پوچھا، تم کو کیا ہوا ہے؟ کیوں رو رہی ہو؟ میں نے کہا، کچھ نہیں ہوا، بس یوں ہی امی کی یاد آ رہی تھی۔ وہ اصرار کرنے لگا، سچ بتاؤ، کیا بات ہے؟ اتنے میں میری ساس کمرے سے باہر آ گئی۔ فیاض کو دیکھ کر خوشمگی نگاہوں سے اسے گھورنے لگی اور پھر خواہ مخواہ کی صلواتیں سنا دی۔ اس صورتحال سے فیاض گھبرا گیا اور الٹے قدموں لوٹ گیا۔ اس دن کے بعد میرا جی بے کل رہنے لگا۔ اب کسی پل چین نہیں آتا تھا۔ سوچتی تھی، آخر یہ کیا ہوا؟ آخر میرا کیا قصور ہے جس کی مجھے سزا مل رہی ہے؟ بے شک میں فیاض سے محبت کرتی تھی، وہ بھی مجھے پسند کرتا تھا، مگر ہمارا رشتہ بالکل پاک و صاف تھا اور اس رشتے کا کسی کو علم نہ تھا۔ سوچتی تھی کہ اے کاش ممانی مجھ پر رحم کرتی اور میری شادی فیاض سے ہو جانے دیتی تو آج مجھے جنت مل گئی ہوتی، مگر اس عورت کی ضد نے ہم دونوں کی خوشیوں کو پورا نہیں ہونے دیا۔ اب شادی شدہ تھی، مجبور تھی، لیکن اپنے گھر کو کسی طرح برباد نہ کرنا چاہتی تھی۔ تب ہی سوچتی تھی کہ فیاض کو منع کر دوں کہ وہ ہمارے گھر نہ آیا کرے۔ اس کا آنا میرے لیے سخت نقصان دہ تھا، وہ میری بربادی کا سبب بھی ہو سکتا تھا۔ فیاض بھی ان دنوں کچھ بے چین سا تھا۔ مجھے روتا دیکھ کر وہ پریشان رہنے لگا تھا۔ جب ہی ایک دن دوبارہ اس وقت آیا جب اشر فیکٹری میں کام میں مصروف تھا۔ ساس نے مجھے برا بھلا کہا تھا۔ اس دن میں میلے کپڑوں میں ملوث بیٹھی چولہے کی راکھ خرید رہی تھی۔ اچانک فیاض کو دیکھ کر ضبط نہ کر سکی اور رو پڑی۔ وہ اور پریشان ہوا، پوچھنے لگا، سچ بتاؤ، کیا بات ہے؟ اس روز بھی آیا تھا تو تم رو رہی تھی اور آج پھر؟
आखिर मामला क्या है? मैंने कहा, अशर और इसकी माँ मुझ पर शक करने लगे हैं। ये बेबात उल्टी सीधी बातें करते हैं और बुरा सलूक रवा रखते हैं। वो मेरे पास पड़ी चारपाई पर बैठ गया और कहा, तो तुम इन लोगों से फैसला ले लो। ऐसी अजियत भरी जिंदगी गुजारने का क्या फ़ायदा? मैंने उसके आगे हाथ जोड़ दिए और कहा, खुदा के लिए तुम चले जाओ फयाज। पहले ही तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी जहन्नुम बनी हुई है। अगर तुम बार बार आते रहे तो सच में तलाक दिलवा दोगे। अशर को तुम्हारा यहाँ आना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो कहने लगा, अगर ये जालिम लोग तुम्हें बेकसूर तलाक देने पर तुले हुए हैं तो दे दे, मैं तुम्हें अपना लूँगा, फिक्र मत करो। जुल्म सहने से बेहतर है इन लोगों से जान छुड़ा लो। अभी ये बातें हो ही रही थी कि अशर आ गया और इसने फयाज के ये जुमले सुन लिए। वो सख्त तैश में आ गया। इसने कहा, फयाज, तुम्हें मालूम था कि इस वक्त मैं ड्यूटी पर था, तो मेरी गैर मौजूदगी में तुमने यहाँ आने की जुर्रत क्यों की? इसके साथ ही इसने पास पड़ी हुई लकड़ी उठा ली और मुझे बेतहाशा पीटने लगा और बोला, असल में तुम ही इसके साथ मिली हुई हो, मेरी गैर मौजूदगी में अपने आशिक को बुलाती हो। आज मैं तुझ बदचलन को ख़त्म कर दूंगा। ये कहकर उसने छुरी उठाना चाही, मगर फयाज ने उसे रोक लिया। तब अशर मुझे बेतहाशा लातों और मुक्कों से मारने लगा। इसने दोबारा लपक कर छुरी उठाना चाही, मगर फयाज ने इसके वार को नाकाम बना दिया। इस छीना झपटी में फयाज ने अपने बचाव की खातिर छुरी का वार कर दिया। छुरी अशर के पेट में लगी और जिगर में खुप गई। ये पहला वार ही इतना कारी था कि वो जमीन पर गिर पड़ा और ढेर हो गया। ये सब कुछ इतना अचानक हो गया कि मेरे ओसान खता हो गए और आंखों के आगे अंधेरा छा गया। फयाज भी भाग निकलने के बजाय चारपाई पर बैठकर हाँफने लगा। मेरी सास ने शोर मचाकर सारा मोहल्ला इकट्ठा कर लिया और फिर लोग फयाज को पकड़कर थाने ले गए। वहाँ इसने तमाम अहवाल बताकर इकरारे जुर्म कर लिया और इसको हवालात में भेज दिया गया। फिर मुकदमा चला और उसे उम्र कैद हो गई, जबकि वालिदीन की भाग दौड़ और अच्छे वकील की पैरवी की वजह से मैं सज़ा से बच गई। सास ने मुझ पर फयाज के साथ मिलकर कत्ल का मुकदमा करा दिया था, मगर तफ्तीश के दौरान साबित हो गया कि ये सब इत्तफाक और इश्तियाली सूरत हाल का नतीजा था। जब तक फयाज जेल की सलाखों के पीछे रहा, मैंने निहायत कर्ब से दिन गुजारे। अशर की वफात से 2 माह पहले मैं उम्मीद से हो गई थी। मैंने एक बेटे को जन्म दिया और बहुत मुश्किलात सहकर इसकी परवरिश की। जब वो 8 साल का था, फयाज सज़ा पूरी करके जेल से बाहर आ गया। इसने मुझसे शादी की पेशकश की, मगर मैंने इसकी पेशकश को रद्द कर दिया। मैं नहीं चाहती थी कि जो इल्ज़ाम सही नहीं था लोग इसको सही समझे। वो यकीना मेरे बेटे को कहते कि मैंने फयाज से शादी की खातिर अपने शोहर को कत्ल कराया और अब अपनी आरज़ू पूरी की है। इस तरह मेरा बेटा मुझे गलत औरत जानकर मुझे माफ़ न करता। मैंने ये कुर्बानी इसलिए भी दी है कि मैं माँ के मुकद्दस रुतबे से गिरना नहीं चाहती थी। मैं चाहती थी चाहे सारी दुनिया की नज़रों से गिर जाऊं, मगर मेरा बेटा मुझे अपने बाप का कातिल ना गर्दाने, अपने बेटे की नज़रों से ना गिर जाऊं। आज ये कुर्बानी रंग लाई है और मेरा बेटा मुझे इज़्ज़त व एहतराम के साथ माँ कहकर पुकारता है तो मेरा दिल ठंडा हो जाता है। अगर आपको मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कर दें। अल्लाह आप सबको हमेशा खुश रखे। जज़ाकल्लाह।